بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 اگست بروز اتوار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ دہشت گردی کا مقدمہ سپریم کورٹ کے احکامات کی توہین میں درج کیا گیا ہے، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف صبح ہی توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے جا رہی ہے۔ اور یہ وہ ایک فیصلہ ہے 2019 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، جس کی توہین کی گئی ہے اور جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے۔ یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، اور اگر یہ سوچ سمجھ کر ایف آئی آر کرتے، کبھی اتنا بڑا بلنڈر نہ کرتے، اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ انہوں نے کیسے بلنڈر کیا ہے، اور یہ اب ان کے گلے پڑے گا۔ اور جن کو یہ لگتا ہے کہ آج جیسے عمران خان کا جلسہ تھا اور ایک بڑی تاریخی عمران خان کا خطاب تھا پونے گھنٹے کا، اور وہ ہم نے اپنے جو چینل پر اس کو اپلوڈ کیا ہے، آپ وہاں سن سکتے ہیں، اور وہ ضرور سنیے گا۔ بہت اہم خطاب تھا، کیونکہ جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا کو پہلے روک دیا گیا تھا۔ جب ہم نے یوٹیوب چینلز پر لائیو جلسہ دکھایا جیسے عمران خان کا خطاب شروع ہوا، تو انہوں نے یوٹیوب کو ڈاؤن کر دیا پورے پاکستان میں، اور جو لائیو تقریر یوٹیوب چینلز پر چل رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ اب یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اب جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ ہو سکتا ہے اور یہ چیزیں، تو کچھ بعید نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے، اور یہ اس ملک کو پتہ نہیں کہاں کیا چاہتے کیا ہیں، اور یہ کس دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اور کوئی خوف نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، پاکستان کی تباہی کا خوف نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں کی پریشانی کا خوف نہیں ہے، اور یہ صرف اپنی ایک انا ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں، اور اسی میں انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ یہ ایف آئی آر ہے جی، تاریخ وقت وقوع ہے 20/8/2022، اور ٹائم ہے جی 9:15 بجے رات کا۔ کل کا یہ دن ہے، اور تھانہ مارگلہ ہے، ضلع اسلام آباد، اور اس میں جو مدعی ہیں علی جاوید، مجسٹریٹ صدر اسلام آباد، اور یہ ان کا جو پتہ ہے ڈپٹی کمشنر آفس اسلام آباد، نیچے ان کا جو نمبر اور باقی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ انہوں نے ختم کر دیں۔ اور جرم ہے صرف ایک 780 ہے، دہشت گردی کی جو دفعہ ہے وہ لگا دی ہے 780 ہے۔ اچھا، اب اس میں جو یہ جہاں سے کہانی شروع کی جاتی ہے، وہ ان کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو یہ معاملہ ہے کہ شہباز گل کی گرفتاری کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جو 20/8/2022 کو احتجاجی ریلی تھی، جو شہباز گل کی گرفتاری کے خلاف تھی، جس کی قیادت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کر رہے تھے، اور ریلی کا روٹ، اب میں آپ کو یہ ایف آئی آر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ریلی کا جو روٹ تھا 0 پوائنٹ سے F9 پارک تک تھا۔ عمران خان نے F9 پارک میں احتجاجی جلسے سے خطاب کیا۔ جلسے میں ہزاروں افراد تھے، تمام ٹی وی چینلز نے عمران خان کا جلسہ لائیو دکھایا۔ یہ بھی جھوٹ ہے، ٹی وی چینلز کو تو آپ نے ویسے ہی بند کیا ہوا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے اور یہ کہتے ہیں، مجسٹریٹ صاحب کہتے ہیں، میں بحیثیت ڈیوٹی مجسٹریٹ ہمراہ اپنے گن مین سید جوہر اور صغیر احمد SI تھانہ مارگلہ اس جلسے میں موجود تھا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے دوران تقریر تقریباً 9:15 بجے کہا، اچانک اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ ترین افسران اور ایک معزز ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا عمران خان کی طرف سے۔ عمران خان نے کی تقریر کے حصے کا جو متن ہے وہ درج ذیل ہے۔ اچھا، متن کیا ہے جی؟ شرم کرو آئی جی اسلام آباد، آئی جی تم اور ڈی آئی جی تمہیں، تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے خلاف ہم ایکشن لیں گے، تمہارے اوپر ہم نے کیس کرنا ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیں گے تو وہ دہشت گردی ہے۔ یہ پہلی ڈیفینیشن ہے جو امپورٹڈ حکومت کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ آپ کے اوپر کیس کرنا ہے ہم نے، اور مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے اور کارروائی کریں گے۔ آپ سب کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان کے الفاظ اور تقریر، اب آگے جوڑ کیسے انہوں نے جوڑا دہشت گردی کے ساتھ۔ عمران خان کے الفاظ اور تقریر کا مقصد پولیس کے اعلیٰ حکام اور عدلیہ کو دہشت زدہ کرنا تھا، تاکہ پولیس افسران اور عدلیہ اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکیں، اور پی ٹی آئی یا ان کے کسی بھی شخص کے خلاف اگر کوئی قانونی کارروائی کرنے کا معاملہ زیر غور ہو تو عمران خان سے خوف کی وجہ سے کارروائی کرنے سے اجتناب کریں۔ عمران خان کے اس انداز اور ڈیزائن میں کی گئی بات، اب یہ ایک ڈیزائن کا ورڈ انہوں نے اس میں ایڈ کیا ہے،
اس انداز اور ڈیزائن میں کی گئی اس تقریر سے پولیس حکام، عدلیہ اور عوام الناس میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور عوام الناس میں بے چینی، بدامنی اور دہشت پھیلی ہے۔ عوام الناس آگے کھڑی ہے، عوام الناس عمران خان کو سن رہی ہے اور کہتے ہیں جی کہ عوام الناس میں دہشت پھیل گئی اور عوام الناس کا اور ملک کا امن تباہ ہوا ہے، لہٰذا میری آپ سے صدا ہے کہ جی مقدمہ درج کریں۔ اور آگے پولیس نے کہا جی اچھا آپ کی صدا ہے یا کسی اور کی صدا ہے، مقدمہ درج ہو جائے گا، اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اب یہ جب مقدمہ درج ہوا اور اس میں صرف دفعہ لگی ہے 780 ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں سپریم کورٹ کے اس حکم کی طرف۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ ایک کرمنل اپیل تھی، اپیل نمبر 95 اور 96 آف 2019 کی یہ اپیل ہے، اور اس کے علاوہ ایک سول اپیل تھی 10L آف 2017 اینڈ کرمنل اپیل نمبر 63 آف 2013۔ یہ تین اس میں اپیلیں تھیں۔ اچھا، اس میں جو آنریبل بینچ تھا اس میں مسٹر جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب، جسٹس مشیر عالم صاحب، جسٹس منظور احمد ملک صاحب، جسٹس طارق مسعود صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ یہ جو ہے وہ 7 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا، اور اس فیصلے میں جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے دہشت گردی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو نئے سرے سے ڈیفائن کیا، اور اس کے بعد اور یہ احکامات جاری کیے گئے وفاقی حکومت کو کہ آپ اس پر جو دہشت گردی کی دفعات ہے اس میں لیجسلیشن کریں، قانون سازی کریں، اور جو آپ نے پہلے دہشت گردی کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے دہشت گردی ایکٹ میں، وہ 1997 کا جو دہشت گردی ایکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سپریم کورٹ فرماتی ہے بیفور parting with this judgment, we may observe that the definition of terrorism contained in Section 6 of the Anti-Terrorism Act 1997 as it stands at present is too wide, and the same includes so many actions, designs and purposes which have no nexus with the generally recognized concept of what terrorism is۔ کہ جی جو سیکشن 6 میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ اتنی وائڈ ہے کہ جس کا کوئی دور دور تک تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے، کوئی دہشت گردی کے ساتھ اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ Apart from that, including some other heinous offences in the preamble and the third schedule to that act for trial of such offences by an anti-terrorism court, when such other offences do not qualify to be included in the definition of terrorism, puts an extra and unnecessary burden on such courts and causes delay in trial of actual cases of terrorism. It is therefore recommended that the Parliament may consider substituting the present definition of terrorism by a more sincere definition, bringing in it line with the international perspective of that offence and focusing on violent activities aimed at achieving political, ideological or religious objectives. We further recommended that the Parliament may also consider suitably amending the preamble to the Act and removing all those offences from third schedule to the Act which offences have no nexus with the offence of terrorism۔ یہ دو باتیں کہ ایک تو جی آپ نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو ڈیفینیشن ہے آپ نے دہشت گردی کی اس کو آپ نے ریکمینڈ کیا کہ پارلیمنٹ اس پر لیجسلیشن کرو، اور یہ ہو چکی ہے، یہ نواز شریف کے ہی دور میں ہو گئی تھی جو 2017 میں۔ اور اس وقت جو اینٹی ٹیررزم کا قانون ہے وہ جو ہے وہ اس وقت اس میں یہ ڈیفینیشن ایڈ کر دی گئی ہے، اور جس بنیاد پر عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ڈیفامیٹری ہو سکتی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کسی کے خلاف کہ میں آپ کے خلاف لیگل ایکشن کروں گا، میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نے رانا ثناءاللہ نے کہا چیف سیکرٹری سن لے، آئی جی بھی سن لے، آپ کے بچوں نے یہاں رہنا ہے، ہم ان عدالتوں اور ججز کا گھیراؤ کریں گے جو شہباز شریف کی گرفتاری کا آرڈر کریں گے، جب یہ باتیں رانا ثناءاللہ کہہ رہے تھے اور وہاں دہشت گردی نہیں لگتی، تو عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی، ڈی آئی جی اور جج صاحبہ ہم آپ کے خلاف قانونی ایکشن لیں گے۔ اب قانونی ایکشن جب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں گے یا ہم کو چڑھائی کر دیں گے یا ہم کوئی دھاوا بول دیں گے، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، اور ایکشن لینا ان کا بطور پاکستانی حق ہے۔ جب وہ ایکشن لینے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کہاں سے دہشت گردی آ گئی جو آپ نے اس کو کہاں سے گھسیٹ کے ڈیزائن میں لے آئے، اور آپ نے کہا کہ عوام الناس میں خوف پھیل گیا۔ کہاں جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ کہتی ہے صرف وائلنس پیدا ہو
اور اس وائلنس کو پیدا کر کے آپ اپنا سیاسی، مذہبی یا کوئی اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہاں کون سی وائلنس پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی مار دھاڑ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، تشدد شروع ہو گیا، حالات خراب ہونا شروع ہو گیا، امن خراب ہونا شروع ہو گیا، جس کی بنیاد پر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو یہ فیصلہ ہے، یہ کرمنل اپیل ہے 95/2019، جس میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ اچھا سوری، میں نے جو بات کی نا کہ 2017 میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی، یہ جو ججمنٹ ہے کیونکہ یہ 2019 میں آئی، اس وجہ سے اس میں مختلف ججمنٹس جو اپیلیں تھیں ان سب کو ملا کے 2019 میں یہ ججمنٹ، یہ 2019 کی جو اپیل ہے اس میں یہ ساری چیزیں آئیں، اور اس کے بعد جو ہمارا دہشت گردی کا جب عمران خان کی حکومت تھی تو دہشت گردی کی جو ڈیفینیشن تھی اس کو امینڈ کر دیا گیا۔ اب اس امینڈمنٹ کے بعد عمران خان کے خلاف جو FIR درج کی گئی ہے اس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ صبح فواد چودھری اس میں پٹیشنر بن رہے ہیں، اور یہ توہین عدالت کی درخواست ہے حکومت وقت کے خلاف، اور اس میں جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں وہ وکیل ہوں گے، اور یہ کل ہی سماعت کے لیے فکس کروائی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ اس جو کرمنل اپیل ہے 2019 کی جو 7 رکنی بینچ ہے اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کی خلاف ورزی میں انہوں نے مقدمہ درج کیا، صرف اور صرف سیاسی مفادات کی بنیاد پر، اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور یہ مقدمہ اڑ جائے گا، یہ کویشمنٹ میں اڑ جائے گا، یہ دہشت گردی کی دفعہ نہیں لگتی۔ عمران خان کے خلاف بغاوت اور غداری کے آپ نے پہلے مقدمے درج کیے، ایک دہشت گردی رہ گئی تھی وہ بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے، اور اللہ پاک ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ان کو توفیق نہ دے کہ یہ جو آخری بڑی غلطی کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور رانا ثناءاللہ نے بھی آج دھمکی دی ہے، حامد امیر بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے حوالے سے چانسز ہیں گرفتاری کے حوالے سے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔